اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ و کمال حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وَأَحْسَنُ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّحًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ جڑ کے چلنا کر روشنائی سارے ذکر کریں گے تیرا ہو تیرے جے چند کئی سہ چڑھتے سنگ سجنا باج اندھیرا ہو جتھے چند اساڈا چڑھنا اتھے قدر ہو چند اساڈا وچ مدینے چڑھیا ہویا ہر تھاں سویرا ہو جس دے کارن اساں جنم گوایا یا حضرت باہو او سونا یار انتہائی عزت کے لائق صاحبان علم و حکمت وارثان زعمائے ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، معزز اسلامی بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند عرصہ پہلے ریسرچ میں نے پڑھی کہ دنیا میں وہ کون سے ملک جہاں اسلامی ویلیوز سب سے زیادہ شامل نظام حکومت کی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، 150 ممالک اس فہرست میں شامل کیے گئے اور پہلے 10 ممالک میں کوئی اسلامی ملک نہیں۔ 36 نمبر پر ملائیشیا اور 46 نمبر پر ترکی، باقی تمام صدر فہرست ممالک جو تھے وہ یورپ کے ممالک تھے، اور پہلے نمبر پر ڈینمارک تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں ڈینمارک چلا گیا اور میں نے دوستوں سے پوچھا یہاں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، خاک چپ ہے، یہ ریسرچ میں نے پڑھی ہے اور مجھے انہوں نے بتایا، ہمیں زیادہ پتہ تو نہیں ہے
لیکن یہاں کا جو آئین ہے ڈینمارک کا، انہوں نے ایک کتابچہ چھاپا ہے جس کا ٹائٹل ہے عمر لا، اور اس کے سلیبس پر لکھا ہوا ہے This has been derived from the second Caliph of Islam, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. یعنی وہاں کی پارلیمنٹ نے عمر لا منظور کیا ہے، اور برملا یہ مانا ہے کہ ڈینمارک میں جتنا فلاح کا کام ہو رہا ہے وہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماں کی گود سے لے کر تمہاری گور تک یہ حکومت اور اتھارٹیز کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو مدد پہنچائیں، اور پورے یورپ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر بندہ مرتا اس کے مرنے تک، وہاں قبر بنانی مشکل ہے، قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہے، مرنے سے پہلے وہ مرنے نہیں دیتے۔ حضرات، خواتین اب انتہائی عزت کے لائق لوگ بیٹھے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے، انتہائی عزت کے لائق سلیم چیمہ صاحب نے جب دعوت محبت دی اور میں نے ان کے نیٹ ورک کے بارے میں کچھ جانا، میرے پاس دوسری کوئی آپشن نہیں تھی کہ میں ان کی دعوت محبت قبول کرتے ہوئے یہاں آتے ہو جاؤں۔ اس وقت وہ تمام لوگ جو درد دل رکھتے ہیں، جنہیں احساس زیاں ہے، جنہیں آنے والے وقتوں میں حالت کی سنگینی کا احساس ہے، ان سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں اور ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے۔ اسلام نے جو اتھارٹیز کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ فورسز ہیں، چاہے وہ ادارے ہیں، اور چاہے وہ سول سروس ہے، وہاں ایسے لوگوں کو پہنچنا چاہیے، وہاں ایسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور وہاں ایسے لوگوں کے بٹھانے کا اہتمام کرنا چاہیے جو زمین کے مجرم نہ ہوں، غیرت کے غدار نہ ہوں، ایمان کے باغی نہ ہوں، اللہ کی محبت کا دم بھرنے والے ہوں، مدینے والے سے عشق کرنے والے ہوں۔
میں نے یورپ کو اسٹڈی کیا ہے، ویسٹ کو اسٹڈی کیا ہے. وہاں انفرادی زندگی تو ظلم و حالی کا شکار ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں اتنا نظم و ضبط ہے، اجتماعی زندگی میں اتنی نیٹ ورکنگ ہے کہ کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا، کوئی دن کو بھیک نہیں مانگتا. معذور انسان بھی مجبور بن کر اس سڑک کے اس حصے میں موت کے منہ میں اپنے آپ کو کھڑا نہیں کرتا جہاں سے بھیک ملنے کے امکانات زیادہ ہوں. یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. میں کچھ درجات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں چند کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، اور چند وہ اقدامات جس سے امت بنتی نظر آئے وہ بھی عرض کروں گا. ہم میں سے ہر شخص درد دل رکھتا ہے، لیکن طریقہ کار ہمارا بہت فرسودہ ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے. ہماری محافل ذریعہ ثبات تو ہیں، کاش یہ ذریعہ ہدایت بھی ہو جائے. ہماری نشست و برخاست نصیحت تو ہے، لیکن کاش یہ وصیت بھی بن جائے. اب اس وقت میرے سامنے انتہائی ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں، ٹیچرز، معززین، اور پھر ٹیچرز میں قرآن کے ٹیچر. یہ بات بڑی اہم ہے اور میں تمام ٹیچر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہم لوگ تو ہضم کر جاتے ہیں، بات سنتے ہیں، عمل نہیں ہو پاتا اور بات وہی ختم ہو جاتی ہے. ہر سکول کو، ہر کالج کو، ہر یونیورسٹی کو قرآن کا ماحول چاہیے، اور ہر مسجد کو وہ علم بھی چاہیے جس کا ذکر مدینے کے تاجدار نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کے لیے کیا شرط تھی؟ ہمارے 10 لوگوں کو تعلیم دے دو، لیکن اس حقیقت کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا کہ تمام علوم ہر درجے پر انتہائی ضروری ہیں، لیکن مدینے کے تاجدار نے جو یہ فرما دیا ہے، اور میں یہ سوالیہ نشان آپ سب پر چھوڑوں گا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھا دیا. ہم تو بند کنی میں کھڑے ہیں، سب نے پڑھا تھا، آپ سب نے پڑھا تھا، ہم سب نے پڑھا ہے. کیا کبھی ہم نے کسی کو سکھایا؟ کیا کبھی ہم نے کسی کو پڑھایا؟ ایز اے پروفیشن نہیں، ایز اے ریسپانسبلٹی. ہم کام کریں، ہم تو قومی مجرم ہیں. اگر ہر ٹیچر قرآن کا قاری اور قاریہ ہو
تو پھر ماں کی گود سے ہی قرآن کی تعلیم شروع ہو جائے گی نا۔ تو میں ان اداروں کی کریڈیبلٹی کو سلام کرتا ہوں جہاں اس قوم کی بیٹیوں کو ماں بننے سے پہلے، بہو بننے سے پہلے قرآن میں رچا اور بسا دیا جاتا ہے۔ میں نے یورپ کو دیکھا ہے، اگر کسی نے کسی کو 2 گھنٹے کا بھی جاب دیا ہے نا، تو انہیں اس کی تربیت سے گزارا جاتا ہے۔ ہمارا جو تربیت کا سانچہ ہے وہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، حالانکہ اتنا آسان ہے، اتنا مؤثر ہے، اتنا قبولیت والا ہے، جو اذان سے شروع ہوتا ہے اقامت پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ بلاوا ہے، اذان بلاوا ہے، اقامت سب بندی ہے۔ جو قوم بلاوے پر تیار رہے اور جو قوم دعوت پر سب بندی کر دے، اسے دنیا کی کون سی طاقت شکست دے سکتی ہے؟ آج سورس آف پاور جو ہے وہ آپ کی اسمبلی کے پاس ہے، اور دنیا بھر کے زمانے بھر کے بندر نما انسان آپ نے اسمبلیوں میں بھیج دیے ہیں، جنہیں سورت اخلاص پڑھنی نہیں آتی۔ آپ کے یہ بچے قاری تو نہیں ہیں، لیکن جب قرآن پڑھ رہے تھے خوش اعلان بھی نہیں ہے، مگر جب قرآن پڑھ رہے تھے تو احساس تو مل رہا تھا کہ کسی اسکول کے ذہن میں اگر کسی بچے کو قرآن نصیب ہو سکتا ہے تو پھر اسکول کے اندر مدرسے اور مسجد والا ماحول تو آ چکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ ہے وہ کریڈٹ جو ان کی دعوت محبت کو میرے جیسے بڑے محتاط شخص کو بھی مجبور کر دیتا ہے کہ میں اس عظیم خدمت پر انہیں اور ان تمام لوگوں کو خراج تعظیم پیش کروں جو اپنی خدمات کو کسی بھی درجے پر فرام لوئسٹ لیول ٹو ہائیسٹ لیول وہ اسلام کے نام کر چکے ہیں۔ اور میں اپنے علماء کرام اور اساتذہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے کام میں اپنی خدمات پیش کر رکھی ہیں جس سے اس کام کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضرات و خواتین، if you are a teacher, then at least this is not too much. It is just kya, at least you should be the best reciter of Quran. اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں، اور قرآن سیکھنے کے لیے تو زندگی کی آخری سانس میں بھی اگر قرآن کا کوئی لفظ صحیح پڑھنا نصیب ہو جائے تو یہ صرف سعادت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کرم ہے۔ لوگ مرتے ہوئے وصیت
کرتے نظر آتے ہیں، فلاں جائیداد کو، فلاں کام کو، فلاں کاروبار کو اس طرح منظم کر لینا، لیکن اللہ کے عاشق اور نبی کے وفادار اپنی زندگی کی آخری سانس میں بھی قرآن کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرات و خواتین، تو بڑی محبت سے سلیم صاحب نے آج کی بات سجائی ہے، تو مجھے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ایک دو باتیں، چونکہ میلاد عنوان ہے اس لیے صرف برکت کے سوچ میرے لیے بھی بہت بڑی سعادت ہے جہاں پروردگار وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اپنے محبوب کی محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں اتار رہا ہے۔ اب میلاد شروع ہو گیا نا، تو اب آپ خاموش نہیں رہیں گے اور میں آپ کو خاموش رہنے بھی نہیں دوں گا، جی ایسے نہیں، ادھر کے حصے کی آواز بھی ادھر سے ہی آنی ہے، آپ ذرا آسانی سے لیں تھوڑا سا اس کو۔ حضرت سلطان باہو کی تعلیمات کا ایک نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہم نے فرمایا تصور اس میں اللہ اور حضور یہ مصطفیٰ، یہ دو ٹاپک ہیں آپ کے بڑے پسندیدہ ٹاپک ہیں، تو آپ کو میں صرف دعوت نہیں بلکہ میں آپ کے من میں اللہ کا نام اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تصور اس میں اللہ ہے نا، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں ہمت کر کے، کوشش کر کے، بڑی محبت سے، بڑے جوش سے، اگر تم نے اللہ کہنا زبان سے سیکھ دیا، اے اللہ، اے اللہ، ایک ہی دفعہ کہیں، جوش سے کہیں، سنیں پھر، جس نے اللہ کا نام دل پر ایسے نقش کر لیا کہ دل کی شکل ہی اللہ کے اسم کے مطابق ہو، تو پھر زبان سے کہنا نہیں پڑے گا، دل کہے گا، دل کی ہر دھڑکن کہے گی اللہ۔ حضرات اب دیکھیے بڑے مزے کی بات ہے نا، چھوٹا بڑے کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، محکوم حاکم کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، بیٹا باپ کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، شاگرد استاد کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، مرید پیر و مرشد کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، بندہ خدا کی تعریف کرے سمجھ آتی ہے، لیکن جب پروردگار قبلی والے کو نام محمد عطا کرے تو اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ یہ اصل میں وہ حامیم دال ہے۔ اب ہمارے ہاں نقابت بھی چونکہ کرائے پہ چڑھی ہوئی ہے، اس لیے مصیبت یہ بنتی ہے کہ ہم اس کے ریسرچ میں نہیں جاتے۔ یہ جو حامیم دال ملتے ہیں تو حمد بنتی ہے، یہ عربی زبان میں نعت کو کہتے ہیں۔ اب یہاں کیا حالت ہے کہ نقیب کہہ رہا ہے آپ اللہ کی حمد ہوگی، آپ نبی کی نعت ہوگی، یعنی دو علیحدہ کام کر دیے۔ اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا، حامیم دال کے ساتھ الف لگایا احمد بنایا، حامیم دال کے ساتھ میم لگایا محمد بنایا۔ حمد وہاں بھی ہے، حمد یہاں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں حمد کرنے والے نے اپنے اللہ کی حمد کی وہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ عربوں کے بادشاہ نے اس کی تفصیل کرتے ہوئے، احمد کی تفصیل کرتے ہوئے فرمایا بے بسم اللہ۔ لاشیں نہیں ہیں، آپ بولیں
حضرت سلطان باہو نے بڑی کمال بات کہی ہے، بے بسم اللہ، یہ ویسے ایک وظیفہ بھی ہے، کوئی بڑی مشکل آ جائے نا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے، جتنے ہزار پڑھ سکیں کام ہو جاتا ہے۔ تو بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہرا بھارا ہو، اب اسی الف میں شان حاصل کی، لام لام ہا کے ساتھ مل کر اللہ کا نور جلوہ گر ہو کر ہمیں بتا رہا ہے یہ الف راز ہے، اور یہی الف جب حمد کرنے والے کے ساتھ لگی اور احمد بنا تو یہ اس کا نیاز ہے۔ آسمانوں پر لوگوں تو سمجھ ہی نہیں آتی، کہتے جی آپ لوگ حضور کی تعریف میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے محمد سے آگے کون سی حد ہے؟ کہتے ہیں لبیک ترانہ ہے اللہم لبیک، حاضر ہوں ہے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، یہی کہتے ہیں، لیکن یہ ترانہ ہر وقت آپ نہیں پڑھ سکتے، چادریں پہننی پڑتی، سفرے حرم کرنا پڑتا ہے، پھر یہ ترانہ پڑھتے ہیں، اور لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں۔ تجھے جس ذات کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جس کی رحمت کا اللہ نے قطرے قطرے کو، ذرے ذرے کو، کلام کلام کو، سانس سانس کو، دھڑکن دھڑکن کو، نظر نظر کو، سوچ سوچ کو محتاج کر دیا ہے اس کی رحمت للعالمین کا، بتائیے پھر کون کہاں کب کیوں نہ نبی کو یہ کہے لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، میں تو میلاد پڑھ رہا ہوں، حضور کی تعریف کر رہا ہوں، جب ہم کہتے ہیں لبیک حاضر ہوں، تو کیوں حاضر ہوں؟ اگر کوئی ناموس رسالت پر ڈکیتی کرے تو میں حاضر ہوں، اگر کوئی ختم نبوت سے غداری کرے تو میں حاضر ہوں، اگر کوئی قرآن سے بغاوت کرے تو میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، حکم کیجئے، فرمائیے۔ اور یہ وہ نعرہ تھا جو میرے آقا حسین نے لگایا تھا۔ کچھ لوگ زبان سے کہتے ہیں، میرے آقا حسین نے عمل سے یہ کر کے دکھایا۔ میں اپنی خواتین بہنوں اور بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایسے منصب پر ہیں، ٹیچرز ایسے منصب پر ہیں کہ یو ہیو ٹو ٹیچ ایچ اینڈ ایوری سنگل کڈ کمنگ ٹو یو۔ جو آپ کے پاس بچہ آ جائے، وہ گھر جائے تو عاشق مصطفیٰ بن کر جائے، وفادار رسول بن کر جائے، وگرنہ کوئی سکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی درسگاہ چاہیے ہی نہیں ہے جہاں سے مدینے والے کے نوکر نہیں پیدا ہو سکتے۔ ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی، ہمیں رسول اللہ کے پیار کا نغمہ
लोगों तक पहुंचाना होगा। एक बाब है पूरा, अद्दिबू औलादकुम बिहुब्बे हाज़िर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अपनी औलादों को नबी की मोहब्बत का अदब सिखाओ। एजुकेट योर किड्स। और मैं मिलाद का आखिरी एक पैरा आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप क्योंकि खामोश हैं, मैंने कहा था कह रहे हैं अल्लाह, एक दफा कह के देखें मिलकर, दो दफा कहेंगे तो फिर आगे पीछे हो जाएंगे, एक ही दफा कहें। तो अल्लाह का नाम लेने में क्या हर्ज क्या है, ये तो बताया तुम मुझे पूछे फायदा क्या है, मैं बता देता हूं ना फायदा क्या है। अल्लाह फरमाता है फर्ज पर रोने, कभी हमसे प्यार करके देखो तो सही, अभी हमारा नाम लेकर देखो तो सही ना। मौला हमें क्या मिलेगा, फरमाया आज को तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, ऐसा तुम्हारा जिक्र बुलंद करूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम। वशकुरूनी। तकाज़ा क्या है, तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तो बन जाओगे अल्लाह का नाम लेने से, शुक्रगुजार बन जाओगे। वला तकफुरून, इनकार कैसा, इसीलिए ना कि पता ही नहीं है, शऊर ही नहीं है। कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। मैं इसको एक और अंदाज में कहता हूं, इश्क सच्चा होवे के बोल कहते हैं। जरा मुस्करा के अल्लाह करे ना। अगर एक बात मैं आपसे कहूं, आपसे भी कहता हूं, ये है घर, ये है बाहर। जब बाहर से घर आए तो बहकर मोहब्बत बन। बड़े घरों में सुकून पैदा हो जाए, मुस्कुराते हुए आए। और मेरी बहनें बेटी अपने अब्बा जी, अपने मियाँ जी, अपने भाईजान, अपने बेटे जब वो बाहर से आए, काम आप भी बहुत करती हैं लेकिन काम इनका भी बहुत है, तो आप मुस्कुरा कर इनका इस्तेमाल करें और अकीदा क्या बनाए, सोचे क्या। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हर मुस्कुराहट मदीने वाले के नाम करते हुए जब आप ये सोचेंगे कि मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि मेरे नबी की मुस्कुराहटों ने कायनात को सुकून दिया है, घरों में सुकून पैदा किया है, मोहब्बतों में तवाज़ुन पैदा किया है, रिश्तों में जोड़ पैदा किया है। हज़रात, बस एक आखिरी बात, बड़ी तब्दीली आ जाएगी। आप सब ट्रेनिंग सेशन कैसे करेंगे, ज़ाहिर है हर जगह हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हमने एक रिहर्सल की है, एक प्रैक्टिस की है। 24 घंटों में कुछ लम्हात आपने मदीने वाले के नाम करने। मिसाल के तौर पर शाम को ही ले लेते हैं, शाम को जब अंधेरे फैल रहे होते हैं और आपके घर में सवेरा फैल रहे, पूरी दुनिया में गिलाजत, कसाफत, आलूदगी, बदबू और इस किस्म की इबलिसी चीजें फैल रही हैं। अगर आप जरिया बन गए खुशबू फैलाने का, अब कहीं किसी भी जगह पर
کتنی ہی بدبو کیوں نہ ہو، وقتی طور پر اگر خوشبو کہیں سے بھی آ جائے کچھ دیر کے لیے بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ خوشبو بھی اپنا اثر نہ دکھا سکے، وقت ہے ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ ایک چھوٹا سا وہ کیڑا تھا جو خوشبو میں رہتا ہے، پھولوں میں۔ ایک دن اس کو بڑا ترس آیا، گندگی میں رہنے والے کیڑے سے کہنے لگا کہ آؤ میں تمہیں باغ میں لے چلتا ہوں۔ اس کو باغ میں لے گیا، اس پنگڑی پہ بٹھاتا، کبھی وہاں بٹھاتا، شام تک اس کو پھراتا رہا، اور آخر پر کہنے کو مزہ آیا۔ اللہ کا نام بندہ ہے، اور کو مزہ آیا تو اس نے ناک چڑھایا اور کہا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں گلاب، چمبیلی، فلاں فلاں پھولوں کی سیر کری، تم کہتے ہو مجھے کوئی خوشبو نہیں ہے۔ اسے غصہ آ کے اس کو ایک تھپڑ لگایا، اس کے اندر سے گندگی نکلی تو کہنے لگا تمہارا قصور نہیں ہے، تم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اندر باہر سے گندگی میں گھر چکے ہو، گندگی میں بھر چکے ہو، اب خوشبو تمہارے پر اثر نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ اللہ کی رحمت رخ پھیر لے، مدینے والے کے نوکر بن جاؤ۔ اب یہ ٹریننگ سیشن ہے آپ کا، آپ اس ٹریننگ سیشن سے اپنے آپ کو گزاریں، اپنے آنے والی نسل کو گزاریں۔ آدھا گھنٹہ دے دیں، اندھیرا پھیل رہا ہو، آپ کے گھر کے اندر چٹائی، کارپیٹ، چادر، لیکن اس کو نام دے دو دسترخوان درود و سلام۔ ہر نماز میں سجدہ ہے، ہر نماز میں دسترخوان درود و سلام سجدہ ہے۔ اور وہ دسترخوان درود و سلام کیا ہے؟ آپ کے دل کی دنیا ہے جو تم بچھا دیتے ہو۔ اور بڑے مزے کی بات ہے، نماز میں نقطہ کمال ہے یہ، ثنا پڑھ کر، فاتحہ پڑھ کر، تلاوت کر کے، تسبیحات پڑھ کے، تکبیرات کہہ کے، رکوع و سجود و قیام سے ہوتے ہوئے جب آپ پہنچتے ہیں نماز کے کمال کی طرف، تو پیغام آتا ہے ذرا وہ بولو، وہ بولو جو اللہ کو بھی بڑے پسند آئے، اور جو اللہ نے اپنی پسند کا حسن نبی کو عطا کیا وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ نبی کو سلام کرو۔ نبی تو ہے مدینے میں، کہا ٹھیک ہے جغرافیائی طور پر مدینہ دور ہے، لیکن مدینے والا بڑا ہی قریب ہے۔ حضرات، خواتین، اگر آپ ہر روز آدھے گھنٹے کے لیے اس دنیا سے نکل کر، یہ جو آپ کی دنیا ہے، میں اس پر تنقید نہیں کروں گا، جس دنیا میں آپ لوگ رہ رہے ہیں میں اس پر تنقید نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اس میں اتنے مر کھپ چکے ہیں، آپ کی ہستی اس میں مٹ چکی ہے، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے، اس لیے میں اس پر تنقید نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے۔ مجھے جو لوگ شادی میں بلاتے ہیں ان سے کہتا ہوں ساؤنڈ لگاؤ گے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر میں نے تمہاری شادی میں آ کر تم جیسا ہو جانا ہے اس کو دعا کہتے ہو؟ نقطہ ہی لگانا ہے عین کے اوپر،
تو میں دغا نہیں کر سکتا، دعا کو میں دغا نہیں بننے دوں گا. تو مجھے تمہارے ساتھ پھر وہ بات کرنی ہوگی جس کے لیے قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، باہو کے بیٹے ہو کر، غازی عباس علمدار کا خون ہو کر، بتاؤ تم نے حق بات کیوں نہیں کی مانگ. تو میں وہاں جا کر بھی لوگوں سے لڑتا نہیں ہوں، جھگڑتا نہیں ہوں، ڈراتا نہیں ہوں، میں انہیں محبت کی پین پر چڑھاتا ہوں، انہیں ٹیسٹ دیتا ہوں. تو آپ نے کرنا یہ ہے، ہر شام آدھے گھنٹے کے لیے چادر بچ جائے، تصور مدینہ بن جائے، عقیدہ ہو ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں. اچھا، اگر اس کا دوسرا پہلو لیا جائے نا کہ فرشتے پیش کرتے ہیں، درود آپ پڑھتے ہیں، فرشتے لے جاتے ہیں، تو آتے ہیں تو لے جاتے ہیں. تو جب آپ بیٹھیں گے دسترخوان میں درود و سلام سجا کر، تو فرشتے آئیں گے نا، اور جب فرشتے آئیں گے تو رحمت بھی آئے گی، برکت بھی آئے گی، یعنی کئی لحاظ سے. اور اگر کبھی سرکار نے پردہ اٹھا دیا، جلوہ دکھا دیا، پھر تو کیا کہیں، کریکشن. بھائی بجلی چلی جائے، جنریٹر موجود ہو، یا وہ کیا دوسرا سسٹم کیا ہوتا ہے، یو پی ایس یا ایک اور بھی ہے، سولر سسٹم، پھر سارے ہی فیل ہو جائے، پھر کیا کرو گے. لیکن نبی کا کنیکشن ایک دفعہ ہو گیا، نہ ٹوٹے گا نہ تمہیں ٹوٹنے دے گا. تو بس مختصر کرتا ہوں بات کو، آدھا گھنٹہ کم از کم، لیکن آپ گھنٹہ نہ کیجیے، کیونکہ محفل ہوتی ہے آدھے گھنٹے کی، ہم بڑھاتے رہتے ہیں. میرے ساتھ 4 نعت آئے ہوئے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور حضور کی نعت خوانی تو زندگی ایسا ہے. لیکن اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، ایک چپاتی کھائیں، 2 کھائیں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 10 بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بس تو کرنی پڑتی ہے. ویسے آپ کو بڑے ایک سنت بھی بیان کر دیتا ہوں، یہ بھی ملا جاتا ہے. جتنے گیسٹرک کے مریض ہیں، یہ بلڈ پریشر، یہ شوگر شریف ہے، بڑی اچھا کہتے ہیں یہ فریش جوس ہے، فریش جوس، اس میں بھی پورا ٹرک الٹا ہوتا ہے شوگر کا. چینی، شوگر، چینی، یہ جتنی چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں نا، یہ ہماری اپنی نالائکی کی وجہ سے. ایک نسخہ ہے، آپ اس کو آزمائیں، جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ کھائیں، ابھی بھوک باقی ہو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیں، کوئی گیسٹرک نہیں رہے گی، کوئی بلڈ پریشر نہیں رہے گا، آپ کو ڈائٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. ڈائٹ ضروری ہے، ڈائٹ پلان دے رہا ہوں آپ کو. تو آدھے گھنٹے کے لیے جناب دسترخوان درود و سلام سج جائے، میری کیلکولیشن کے مطابق آدھے گھنٹے میں 30 منٹ میں تقریباً 500 دفعہ آپ درود پڑھ لیتے ہیں. اگر گھر کے 6-8 افراد ہیں، اب منظر دیکھنے والے باپ بھی، بیٹیاں بھی، ماں بھی، بیٹے بھی، بہن بھائی سب بیٹھے ہیں، بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں. منظر دیکھیے، سفر مدینہ ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، درود کی لوریوں میں وہ معصوم بچے جن کو آزان دیتے ہوئے کبھی نہیں سوچا یہ تو سن ہی نہیں رہا ہے، لیکن سنانا ضروری ہے، آزان سنانا ضروری ہے، اقامت کہنا ضروری ہے. گھٹی چھٹی دیتے ہیں ادھر، اور کسی رات آتے کو گھٹی دوائی ہے، کسی کہتی گھٹی نہیں، او خدا کو بولا بڑا چنگا بندہ ہے، گھٹی دینے کے لیے چنگا بننا چاہیے، اذان دینے کے لیے بھی، اور اقامت کہنے والا تو میرے ہی جگہ ہونا چاہیے. تو بھئی بس سمپل سی بات ہے،
آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو مرکز مدینہ بنانا ہے، نسبت مدینہ دینی ہے، تصور میں مدینہ لانا ہے، عقیدہ بنانا ہے. ہم یہاں سے پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے سے سن رہے ہیں. اور پھر آپ نے بڑا 2000 3000 5000 میں نے ایسی نیٹ ورکنگ کر دی اور آپ کریں، اسکول لیول پر بھی کریں، مسجدوں میں کریں. میرے پاس روزانہ 36 کروڑ درود جمع ہوتا ہے. یہ نمبر بھی آپ کو میرے کو مل گیا ہوگا، جتنا پڑھیں اس نمبر پہ بھیج دیں. تو آپ نے پڑھا 2000، میرے پاس پہنچا ہوا 36 کروڑ، تو آپ کا 2000 نہیں رہے گا. اور اگر جب ملٹی پلائی کریں گے نا 10 کے ساتھ، کیونکہ 10 نیکیاں ہے نا، 10 گناہوں کی معافی بھی ہے، 10 درجات کی بلندی بھی ہے. اب یہ درود جو روز آپ کے گھر میں 36 کروڑ ملٹی پلائی بائی 30، یہ کتنی برکت ہوگی. کچھ پیسے آتے بڑے نہیں، پتہ نہیں کتنے چلے جاتے ہیں. اس پر بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میلاد ہے نا، اس لیے بات ختم کر رہا ہوں. آپ تشریف لائیے میرے پاس دربار شریف پر حضرت سلطان بہو. میں ویسے دسکا کے غیور علماء کو سلام کرتا ہوں. آپ نے ڈسپلن قائم کیا ہوا ہے، نظام بنایا ہوا ہے، جوڑا ہوا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. سلیم چیمہ صاحب کو میں بھی کان میں بتا رہا تھا، آپ نے علماء کرام کی سرپرستی لے کر اپنے اسکولوں کو 4 چاند لگا دیے ہیں. اور ادھر میں جب دیکھ رہا ہوں، میں اپنی بہنوں بیٹیوں کی جھکی نگاہوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے بچھے ہوئے دلوں کو دیکھ رہا ہوں، اور انہیں اپنے منصب ٹیچنگ پر جو اعتماد ہے وہ دیکھ رہا ہوں. اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان بیٹیوں کی سرپرستی کریں، ہر بیٹی کو ٹیچنگ میں لے جائیں. میں نے دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے. اگلے 2 منٹ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں. اور مجھے اس لیے اسکولوں سے پیار ہے کہ یہ اس دور میں بھی جو کمرشل بنیادوں میں کام کر رہے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اسکول کو چلانے کے لیے فیس ضروری ہے، لیکن ڈانس ضروری نہیں ہے. اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، فیس اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں 2000 مانگیں تو آپ 2500 دیں، 3000 دیں، 5000 دیں، تاکہ آپ کا بچہ ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی بنے اور قاری قرآن بھی بنے. ہمارے جیسے ہم جو لوگ ہم کام کریں نا، ہمیں غریب پرورش بھی کرنی چاہیے، وہ کرتے بھی ہیں. میرے پاس 50-50 یہی ہے. ہر آنے والا یہ میں یتیم ہوں، بسم اللہ جی. جب کملی والے نے فرما دیا کہ یتیم پر کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے قیامت کے دن تمہارا چانس یہ بن جائے گا کہ نبی تمہیں اپنے ساتھ کھڑا کر دے گا. تو آپ سب سے میری گزارش ہے، جو باقی حضرات ہیں، سب کے تو اسکول نہیں ہے، لیکن آپ کم از کم ایسے اسکولوں سے تعاون تو کر سکتے ہیں، سرپرستی تو کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ڈائریکشن تو دے سکتے ہیں کہ یہ وہ اسکول ہیں جہاں عشق رسول کا سودا مل رہا ہے، جہاں خوف خدا کا نور مل رہا ہے. آپ یہ اپریسیشن تو دے سکتے ہیں، چیمہ صاحب فلاں قصبے میں بھی میں آپ سے تعاون کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ فنانس سے کرتا ہوں. اب آپ کو چونکہ اٹکل آ گئی ہے، ول آ گیا ہے، اس لیے آپ کام کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرنے میں تیار ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک جھلک دیکھیں مسجد حسین کی. فرق یہ ہے، آپ نے اسکول کے ذریعے دین کو لوگوں میں پروموٹ کرنا ہے. میں نے مسجد ایسی بنا دی ہے، مسجد کے صحن میں اسکول کھڑا کر دیا ہے، کالج کھڑا کر دیا ہے، یونیورسٹی کھڑی کر دی ہے. اس کے رسول کا سودا دے رہا ہوں، خوف خدا کا عنوان بن رہا ہے. اور یہ جو ٹیچنگ ہے ساری جہاں جا کر یہ اپنے کمال کو پہنچتی ہے، وہاں پھر معرفت باہو شروع ہو جاتی ہے. جتنے اللہ والے ان کا عرفان شروع ہو جاتا ہے. یہ اسی کے ساتھ
میں اپنی بات بالکل ختم کر رہا ہوں. مجھے آپ سے بھی زیادہ جلدی ہے، لیکن جس قسم کے لوگوں کو آپ نے یہاں جمع کیا ہے، میرے سامنے ہزاروں کے اجتماع بھی ہوتے ہیں، لاکھوں کے اجتماع بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے ایگزیکٹو لیول کے لوگ جو ہے نا وہ یہاں ہیں، یہاں ہیں، وہاں نہیں. بھائی یہاں تو پہلے کیوں نہیں لگے؟ بس جھلک دکھا. میں چاہتا ہوں مسجد حسین کی زمین، یہ تقریباً اس وقت 8 ایکڑ میں مسجد، 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے اس کے اندر 1,000 بچیوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام ہے، 3,000 بچوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام ہے، تاکہ اس قوم کو ایسے لیڈر ہم دیں، کیونکہ اولي الامر کو ہی تو ہمیں فالو کرنا ہے، اور اولي الامر جو ہیں وہ ختم نبوت کے باقی نہیں ہونے چاہیے. آپ کی موجودہ اسمبلیوں میں یہ 10ویں دفعہ ہے ڈکیٹی ہو رہی ہے، ختم نبوت کے قانون کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ تمام لوگ مسخ ہو چکے ہیں، ہو جائیں گے، بچے گا کوئی نہیں جنہوں نے کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی لمحے ختم نبوت سے غداری کی ہو. ان کو ویڈیو بھیج دیں گے. اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس تعریفانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی، عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری مدظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی، فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کے میں ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچانا، اسے قرآن کے نور میں بسنے دو. یہ مرکز رحمت، یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل آذان حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں 6 کلاس کا امتحان دے چکا ہوں اور تجوید کے ساتھ ناظرہ بھی پڑھ چکا ہوں. اب میں 7 کلاس میں پڑھ رہا ہوں. یہاں بہت اچھا نظام ہے، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، ہاسٹل بھی بہت اچھے ہیں. میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا. میں بڑا ہو کے ٹیچر بننا چاہتا ہوں. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو بہت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ
से इसकी परवरिश और तालीम की जिम्मेदारी उठाई। इधर मैं बड़ा खुश हूँ। मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यह सहारा दिया। ऐसे हजारों यतीम, गरीब और लावारिस बच्चे हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे इंतजाम इदारों में अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा हैं। हजरत बस ये एक मॉडल हमने तैयार किया और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जब मुझे कोई ऐसी झलक नजर आती है आपके लिटिल एंजल्स स्कूल सिस्टम और जनाब सलीम जीवन साहब और इनकी सारी टीम और जितनी सरपरस्ती उलमाए किराम फरमा रहे हैं, ये देखने के बाद इनकी अपनी पर्सनल अकीदत और इनकी मोहब्बत देखकर मुझे अंदाजा हुआ है, और आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ हो सके खुद आगे बढ़कर काम करें, जहाँ खुद ना कर सकें सपोर्ट कर दें, तायद कर दें, सरपरस्ती कर दें, ताकि दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हों जो खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसे कामों की तायद करते हैं। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जब हमारी तमाम कुव्वतें आपके साथ खड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने न सिर्फ पाकिस्तान में न सिर्फ यूरोप में, मुझे एक दफ़ा किसी ने इंटरव्यू के दौरान पूछा था कि आप यूरोप में तो जाते हैं, अफ्रीका क्यों नहीं जाते? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अफ्रीका के 300 पॉइंट्स पर हमने इदारे, मसले और नेटवर्किंग कर दी है, जहाँ इससे पहले मिर्ज़ाई मिशनरियाँ और ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही थी। अब वहाँ सल्ले अला के तराने पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी बहुत जगह पर जहाँ भी मुझे नजर आया, मैं इस इदारे को, इस स्कूल को, इस सिस्टम को अपना समझता हूँ। दिल से आपके लिए दुआ भी करता हूँ और आपके सारे स्टाफ को और आपके सारे निज़ाम को हदियत तबलीग भी पेश करता हूँ। और आपसे भी फिर गुजारिश करूँगा, क्या है तावनु अलल बिर्र, तावन से मुराद सिर्फ पैसा देना नहीं होता। और यहाँ देखें बुनियाद क्या रखी? तावनु अलल बिर्र, नेकी को कहते हैं, और तकवा हिदायत का वो नूर है जो मिल जाए ना, तो फिर इन्ना अकरमकुम इन्नल्लाहि अत्काकुम, जितना बंदा मुत्तकी बनता जाता है ना, उतना ही अल्लाह के दरबार में उसको इज्जत मिलती जाती है। मैं इसी पर इत्तफा करता हूँ, आप दोस्तों को इंतहाई दिल की गहराइयों से दुआ भी देता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। सलाम के लिए मेरे साथ जो 2-3 साथी आए हुए हैं, आधा आधा शेर आप पढ़ लें, ये हमारे पुलिस के साथी हैं, तो